الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین، ہمارا درس قرآن کنٹینیو ہے، جس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 اس کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے خیرات احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کیا کرو۔ احسان اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ آدمی ضائع کر رہا ہے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم، اور وہ یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے چکنا پتھر، صاف ستھرا پتھر جس پر مٹی پڑی ہو۔ فاصابہ وابل، پھر برسا اس پر زوردار میںہ، فترکہ صلدا، تو اس میںہ نے اس کو صاف کر کے چھوڑ دیا، چکنا پتھر نکل آیا، مٹی ضائع ہو گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں ہے قادر کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا، جو اس مٹی پر کاشت کیا اس پر کچھ بھی قدرت نہ رہی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے صدقات کے قبولیت کے لیے کچھ شرائط بیان فرمائی، اور ان شرائط میں سے ایک تھا کہ صدقہ کر کے احسان نہیں جتلانا، صدقہ کر کے تکلیف نہیں دینی۔ تو اسی شرائط کی وضاحت کرتے ہوئے آج تیسری شرط بیان کی ہے کہ احسان نہیں جتلانا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صدقہ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں موقع پر تجھے بڑی ضرورت تھی، میں نے تیری مدد کی، حالانکہ اس نے صدقہ کیا ہے، اپنے لیے ثواب کمایا ہے، لیکن اس پر احسان جتلا کر جتنا اس نے ثواب کمایا وہ سب ضائع کر دیا۔ اسی طرح صدقہ کیا اور اس کو تکلیف پہنچا دی، صدقہ کیا اور اس کو غصہ مار دیا، صدقہ کیا اور اس کو دھکا دے دیا، صدقہ کیا یا اس کو کمزور اور نیچا سمجھا، ایسے الفاظ استعمال کیے جس کی وجہ سے اس کو ہیچ اور کمزور سمجھا، تو ایسا صدقہ کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ایسے صدقے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غنی حلیم، پیچھے اللہ نے فرمایا میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تیسری شرط آج بیان کی، جیسے کہ احسان جتلانے سے، تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس آدمی کا صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے جو صدقہ کرتا ہے رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عنوان اختیار کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ان لوگوں کو فرما رہے ہیں جن کا اللہ سے ایمان کا تعلق ہے کہ تمہارا میرا ایک گہرا ایمان کا تعلق ہے۔ اے ایمان والو، میری بات کان کھول کر سن لو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق، جیسے وہ آدمی اپنا صدقہ ضائع کر بیٹھتا ہے جو خرچ کرتا ہے رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ جس آدمی نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ فلاں بندہ دوسروں کی بڑی مدد کرتا ہے، اس انداز سے وہ صدقہ کر رہا ہے،
اور پھر وہ لوگوں کے اندر مشہور ہونا چاہتا ہے تو اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ فرمایا کہ جیسے اس آدمی نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا، اسی طرح تم احسان جتلا کر، مخاطب کو تکلیف دے کر، مسکین محتاج کو تکلیف دے کر تم اپنے صدقات ضائع نہ کیا کرو، کیونکہ جو کام ریا کے لیے کیا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ جن کو دکھلانے کے لیے تم نے یہ کام کیا انہی سے جا کر اس کا بدلہ لو۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو فرمایا اس جملے کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ اس آدمی کا اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ چھوٹا سا عمل اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آدمی جو کرتا ہے اس کا تو اللہ کے ہاں صلہ ملتا ہے، اس کا تو اللہ کے ہاں بدلہ ملتا ہے۔ تو فرمایا گویا کہ یہ آدمی اس کو اللہ کے دین پر یقین نہیں ہے، اللہ جو قیامت میں بدلہ دے گا اس پر یقین نہیں ہے، آخرت میں یقین نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے بڑا جو ہے نا میری تعریف ہوگی، اس لیے وہ صدقہ کر رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو ایسا نہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ چھوٹا سا عمل بھی کرو گے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ دکھلانے کے لیے آپ احد پہاڑ کے برابر ہی سونا صدقہ کر دیں، آپ جواہرات صدقہ کر دیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اس جملے میں اللہ نے مثال بیان کی۔ فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو، صاف ستھرا پتھر ہو، اور اس پتھر کے اوپر گرد و غبار پڑی، گرد و غبار پڑنے سے پتھر کے اوپر کچھ تہ بن گئی مٹی کی، آدھا انچ، پونا انچ، پورا انچ، یا کچھ اس پر تہ بن گئی۔ اب جب تہ بن گئی، اب ایک آدمی نے دیکھا کہ یہاں تو بڑی خوبصورت مٹی پڑی ہے، باریک مٹی پڑی ہے، اس نے وہاں بیج ڈال دیا۔ اب بیج ڈالا، بیج برآمد ہونے لگا، جب بیج برآمد ہونے لگا تو اس کو امید لگ گئی کہ اب میں اس سے کاٹوں گا، اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کو بارش آئی، بارش پہنچ گئی، زوردار میਂہ برسا، میਂہ برسنے سے وہ مٹی ساری چکنے پتھر پر جو پڑی تھی وہ سب ضائع ہو گئی، اور جو اس کا بیج اس نے کاشت کیا تھا وہ اوپر جو اٹھا، اس کا پودا بنا، اس کی پنیری بنی، یا وہ برآمد ہونے لگا، تو اس وقت میंہ کے برسنے سے وہ مٹی ہٹی، وہ ساری بنیاد ختم، چکنا پتھر نکل آیا، اس چکنا پتھر پر اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اس آدمی نے صدقہ کیا کہ مجھے قیامت کے دن فائدہ ہوگا، میں صدقہ کر رہا ہوں، مجھے آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا، صدقہ کرنے سے مجھے جو ہے نا ثواب ملے گا۔ اس آدمی نے یہ نیت کی، لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کر دیا، تو جیسے اس آدمی کو مٹی سے، اس بیج کے بونے سے مٹی کے اوپر جو چیز تھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسے ہی ایسے صدقہ کرنے والے کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے خود اپنی نیت کے خراب کرنے سے وہ صدقہ ضائع کر دیا ہے۔ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جیسے وہ آدمی مٹی پر، جو چکنے پتھر پر مٹی تھی اس پر بیج بونے سے کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوا، کچھ نہیں کمایا۔ فرمایا ایسے قیامت کے دن یہ اپنے صدقات کی برکات سے محروم رہ جائیں گے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ لا یهدی القوم الکافرین، آگے فرمایا اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ ہدایت کا تعلق طلب سے ہے، جو آدمی جتنی طلب کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، ہم اس کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، کئی سبل کھول دیں گے، ہدایت کے رستے کھول دیں گے، ہم اس کی انگلی پکڑ کر اس کو ہدایت پر چلا دیں گے، کیونکہ کافر ہدایت کا طلبگار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ریا کرنے والا وہ اللہ کی رضا کا طلبگار نہیں ہوتا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اس نے دکھانے کے لیے خرچ کیا، ہدایت کے لیے خرچ نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، وما توفیقنا الا باللہ۔